بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا واللعنۃ الدائمۃ علی اہلہا اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔ صلوات پڑھ دیں بر محمد و آل محمد۔ اللہ عزیزان گرامی قدر، یہ دنیا کی زندگی ایک عارضی زندگی ہے، یہ ابدی نہیں ہے، ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، کچھ دنوں کی زندگی ہے یہ، اور اس زندگی کے بعد انسان کو ایک ابدی، ہمیشگی اور نہ ختم ہونے والی زندگی میسر ہوگی۔ اس زندگی کو خدا نے اس ابدی زندگی کے لیے ایک پل کے طور پر قرار دیا ہے، ایک سبب بنایا ہے، ایک وسیلہ قرار دیا ہے کہ اس زندگی کے ذریعے سے آپ اس زندگی کو جو بعد میں آنے والی ہے اس کو سنوار بھی سکتے ہیں، اس کو بنا بھی سکتے ہیں، اس کو مزین بھی کر سکتے ہیں اور اس کو متعفن بھی کر سکتے ہیں، یعنی بدبودار زندگی، ایک وقت خوشبودار زندگی، وہ بعد والی آبادی جو ہے اسی زندگی کے سبب سے بنے گی، اسی کے ذریعے سے آپ اس زندگی کو خوشبودار، مزین، ایسی زندگی کے فرشتے بھی فخر کریں گے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جو اصل ہدف اور مقصد ہے وہ کیا کام ہیں، وہ کیا امور ہیں، وہ کیا چیزیں ہیں، وہ کون سے وسائل ہیں، وہ کون سے اسباب ہیں کہ جن کے ذریعے سے وہ اخروی زندگی جو ابدی زندگی ہے وہ مزین، خوبصورت، خوشبودار ہوگی، اور کن اسباب کے ذریعے سے وہ زندگی تباہ و برباد ہو جائے گی۔ یہ میں نے آیت آپ کے سامنے 25ویں پارے سے 25واں پارہ ہے، یہ اس سے ایک آیت کا ایک حصہ میں نے اسی ضمن میں پڑھا ہے، تلاوت کی ہے۔ یہاں کی چیزیں یہی رہ جانی ہیں، کچھ ہیں جو وہاں پہنچیں گی، اور وہ اعمال صالح اور اسی طرح عمل بد بھی ہے۔ عمل صالح بھی وہاں نظر آئے گا، آپ کو دیکھو گے، عمل بد بھی وہاں دیکھو۔ اس آیت میں جو خدا ارشاد فرما رہا ہے وہ یہی ہے کہ وہاں قیامت کے دن جب ہوگا تو ان چیزوں میں سے کہ جو آپ کو مدد دے گی، جو آپ کے لیے باقی ہوگی، جو آپ کے لیے معاون ثابت ہوگی، وہ یہاں کی تعلق، رشتہ
اور دوستی. کیسا تعلق آپ نے کس کے ساتھ رکھا ہے، کیسا رشتہ آپ نے کس کے ساتھ رکھا ہے، کیسی دوستی آپ نے کس کے ساتھ رکھی ہے. تو ارشاد خداوندی الاخلاء بعضهم الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو. قیامت کے دن دوست ایک دوسرے کے عدو بن جائیں گے، دشمن ہو جائیں گے. الاخلاء، اخلاء خلیل کی جمع ہے. وہ دن ایسا ہوگا، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، بعض کے عدو، دشمن ہوں گے. دوستی یہاں کی ہوگی، یہاں کا تعلق ہوگا، یہاں کا رشتہ ہوگا، یہاں کی دوستی، وہاں جا کر دشمنی، ایک دوسرے کے وہ پہچان بھی نہیں ہوں گے، ایک دوسرے کے دشمن. پہچان تو بعد کی بات ہے، کہیں گے یہ تو دشمن ہے میرا، اس نے تو میری زندگی کو دنیا میں برباد کر دیا، اس نے تو تباہ و برباد کیا. اگر یہ نہ ہوتا تو شاید میں اچھی زندگی گزارتا اور آج قیامت میں کامیاب ہو جاتا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سب دوستیاں، سب تعلق، سب رشتے ہی ایسے ہوں گے کہ جتنے بھی دوست ہوں گے، تعلق ہوں گے، وہ دشمنی میں بدل جائیں گے. نہیں، خدا فرماتا ہے الا المتقین. دوستی اگر باقی رہے گی، تعلق اگر باقی رہے گا، رشتہ اگر باقی رہے گا، تو کن کا باقی رہنا ہے؟ متقین کا. جو متقی لوگ ہوں گے، صاحب تقوی کا تعلق اور رشتہ ایک دوسرے کے ساتھ. بس میرے عزیزو، اس دنیا میں آپ کو بڑی گہری نگاہ اور نظر کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارنا ہوگا اور چلانا ہوگا اور نبھانا ہوگا، اور اپنی زندگی کو تقوی کے تحت اگر گزارا ہوگا تو پھر وہ قیامت کا دن آپ کے لیے یہ اعلان کر رہا ہوگا، یہ اس کا دوست ہے، یہ اس کا دوست ہے. اور وہ تقوی کی بنیاد پر جو تعلق اور رشتہ ہوگا، دوستی ہوگی، وہاں پر جو کمیاں کاستیاں ہوں گی، خامیاں ہوں گی، وہ اس تقوی کی بنیاد پر جو دوستی ہوگی وہ دوسرے کی کمی کو دور کر دے گی. ایک متقی اپنے متقی ساتھی کی شفاعت کرے گا. متقی نے کرنی ہے، متقی والی دوستی ہوگی، ورنہ دنیا کی دوستی سب ختم. مال کی بنیاد پر دوستی ختم، کاروباری بنیاد پر دوستی ختم، رشتہ داری کے بنیاد پر دوستی ختم. مطلب رشتہ داری بھی نہیں چلے گی. سب سے بڑا رشتہ باپ اور اولاد کا ہے نا، ماں اور اولاد کا ہے، بھائی اور بھائی کا ہے، بھائی اور بہن کا ہے. اس سے بڑے رشتے اور کون سے؟ دادا اور پوتوں کا ہے، اولادوں کا اور ماں باپ کا ہے. یہ رشتے بھی بیکار ہو جائیں گے.
وہ تو وہ دن ہے کہ یوم یفر المرء من اخیہ، کہ شخص اپنے بھائی سے بھاگ رہا ہو، بھائی کا رشتہ منقطع، ماں کا رشتہ جو مضبوط ترین رشتہ ہے، ایسا رشتہ کہ ماں کی محبت اپنے بچوں کے ساتھ جس کی مثالیں دی جاتی ہیں، اتنی عظیم محبت ہے، لیکن وہاں یہ رشتہ بھی کام نہیں آئے گا۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، لوگوں کو امام کے نام کے ساتھ بلایا جانا ہے، نہ ماں کے نام کے ساتھ، نہ باپ کے نام کے ساتھ، نہ بھائیوں کے نام کے ساتھ، نہ بہنوں کو بھائیوں کے نام کے ساتھ اور بھائیوں کو بہنوں کے نام کے ساتھ۔ وہاں تو یہ رشتے تو ختم ہو جائیں گے۔ اگر رشتے ختم ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نسب ہی ختم ہو جائے گا، نہیں، اہمیت نہیں ہوگی، ان رشتوں کی وہاں پر کوئی اہمیت نہیں ہے۔ باپ اپنے مقام پہ ہے، باپ کا رشتہ، بھائی کا رشتہ، ماں باپ کا رشتہ، لیکن وہاں باپ اپنا مال لیے پھر رہا ہوگا، اپنا عمل، اور کہہ رہا ہوگا مجھے تو اپنی نجات کی فکر پڑی ہوئی ہے، میں تیرا کیا کروں۔ بھائی اپنا عمل لیے پھر رہا ہوگا کہ بھائی سے کہے گا میرے بھائی یہ تو مجھے اپنی فکر پڑی ہوئی ہے، میں تیرا کیا کروں۔ بہن اپنی فکر میں ہوگی کہ میں اپنی نجات کا سوچوں، ڈھونڈوں، مجھے اپنی فکر ہے، میں تیرا کیا کروں۔ اولاد اپنی فکر میں ہوگی کہ ہمیں کوئی نجات کا وسیلہ اور سبب مل جائے، ہم باپ کا کیا کریں۔ یوم یفر المرء من اخیہ وصاحبتہ وبنیہ، ماں سے، بھائی سے، باپ سے، بیٹوں سے بھاگ رہا ہوگا، کوئی رشتہ باقی نہیں الا المتقین، متقیوں کا، تقوی کی بنیاد پر جو رشتے ہوں گے وہ باقی اور محفوظ رہیں گے۔ لہذا کرنا کیا چاہیے، ہونا کیا چاہیے کہ وہ قیامت کے دن رشتہ جو ہے وہ تقوی والا محفوظ رہے، وہ مضبوط ہو جائے، اور کل قیامت کے دن جب ہم وہاں اٹھے میدان معاشر میں تو ہمارا کوئی متقی دوست ہو، صاحب تقوی، ہمارا دامن پکڑنے والا ہو، ہمارا ہاتھ پکڑنے والا۔ امام المتقین کی بات نہیں ابھی ہو رہی، امام المتقین تو وہ تو مقام ہی بلند ہے۔ متقی کی مدد کرے گا۔ یہی وجہ ہے ہمیں جس چیز کی یہاں پر ضرورت ہے وہ یہ کہ اپنے زندگی کو ہم نے اگر چلانا ہے تو کس انداز سے چلانا ہے کہ کل کی زندگی ہمارے لیے پاک و پاکیزہ ہو، کل کے تعلق ہمارے لیے مددگار ہوں، کل کے رشتے ہمارے لیے معاون ہوں۔ یہ آج کی زندگی تبھی کامیاب ہو سکتی ہے اگر ہم اپنی زندگی کو اس انداز میں چلائیں، اس طرح سے چلائیں جس طرح کے خدا اور محمد و آل محمد چاہتے ہیں۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد کے ذات۔ عزیزان محترم، اپنی زندگی کو نعمت خداوندی شمار کریں۔
اس کو شیطان کے چنگل سے محفوظ رکھے. سب سے اہم ترین ہدف زندگی کا یہی ہے. محمد و آل محمد کے صدقے میں خدا کی ذات نے جن رہنما اور ہادیوں کو بھیجا ہے ان کا اصلی ہدف یہی تھا. تزکیہ نفس، پاکیزگی نفس، طہارت نفس، یہی ہدف تھا. اہم ترین ہدف یہی ہے. خدا کی وحدانیت کے اقرار کے بعد یہی ہدف. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم. تمام الرسل کا ہدف یہی تھا. آدم آئے یہ تزکیہ نفس. جس کا تزکیہ نفس ہو گیا وہ کامیاب ہے. جس کا تزکیہ نفس نہیں ہوا پھر وہ قابل بن گیا. تزکیہ نفس ہوا ہے تو حابیل ہے. کیا کہہ رہا ہے اپنے بھائی سے؟ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ حسد کی آگ میں جل رہا ہے کہ تیری قربانی قبول ہو گئی، میری نہیں قبول ہوگی، میں تو تجھے قتل کر دوں گا، تجھے جو ہے وہ مار دوں گا. آگے سے کیا کہتا ہے؟ جس کا تزکیہ ہوا ہے وہ کہتا ہے تو اگر میرے قتل کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہے تو بے شک بڑھاتا رہے، میں تو یہ کام کرنے والا نہیں ہوں. تزکیہ نفس جب ہوتا ہے انسان کے سر پر موت بھی ہوتی ہے تب بھی وہ اس کے خوف سے ڈر رہا ہوتا. کہتا تو بڑھاتا ہے تو بڑھا اپنا قدم، اپنا ہاتھ میرے قتل کی طرف، مجھے مار دے، لیکن انی اخاف رب العالمین، میں تو عالمین کے رب سے خوف کھاتا ہوں، مجھے تو ڈر ہے اس. جتنے انبیاء آئے ان کی تربیت یہی تھی. جس آدم کی تربیت کا اثر حابیل پر ہے اور وہ تربیت یافتہ ہے، لیکن قابیل تربیت حاصل نہیں کر سکا، شیطان کے چنگل میں آ گیا اور تیار ہو گیا بھائی کے قتل پر اور قتل کر دیا. اور سب سے پہلا دنیا میں اس زمین پر ملعون جو قرار پایا ہے وہ یہی ہے. خدا کی لعنت کا جو سبب بنا ہے اس دنیا میں زمین پر وہ یہی ہے. اس سے پہلے اگرچہ جنت میں جو ہے وہ ملعون بنا، وہ ابلیس بنا اور شیطان بنا، وہ وہاں پر بنا، وہ بھی خدا کا منکر ہوا، یہ بھی خدا کے احکام کا منکر ہوا. جب تزکیہ اور تربیت نہیں ہوتی، وہ کب؟ جب یہ دل مردہ ہو جاتا ہے. دل میں کساوت آ جاتی ہے، دل زندہ نہیں ہوتا، اور تو پھر یہی صورتحال ہوتی ہے. دل کب مردہ ہوتا ہے؟ دل میں کب کساوت آتی ہے؟ دل کب زندہ ہوتا ہے؟ کون سی چیزیں دل کو زندہ کرتی ہیں؟ کون سی چیزیں جو دل کی کساوت کو دور کرتی ہیں؟ ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے. یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کی وجہ سے کساوت قلبی پیدا ہوتی ہے. پہلے دل مردہ ہونا شروع ہوتا ہے، آہستہ 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 مردہ، پھر مر جاتا ہے. جب مرتا ہے میت، مردار بن گیا، پھر اس کے بعد اس میں کساوت آ جاتی ہے. پھر وہ شخص جس کا دل مردہ ہو جاتا ہے اس کا دل کسی ہو جاتا ہے، کساوت آ جاتی ہے. جب کساوت آ جاتی ہے پھر نہ بھائی کے قتل کی پرواہ ہے، نہ ماں کے قتل کی پرواہ ہے، نہ باپ کے قتل کی پرواہ ہے،
نہ اولاد کے قتل کی پرواہ ہے. پھر یہ صورتحال ہو جاتی ہے. پھر پرواہ نہیں، جس کو پھر پرواہ نہیں رہتی نا، باپ ماں بہن بھائی قریبی عزیز ترین رشتے بھی اس کے سامنے حقیر ہوتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوتے، پھر وہاں پر اور رشتے بھی کچھ بھی نہیں. اس سے بڑھ کر بھی رشتے ہیں. وہ کون سا رشتہ؟ جو بھائی بہن ماں باپ اولاد اور والدین کا، بھائی بھائی کا، بھائی بہن کا، باپ بیٹے کا. اس سے بڑھ کر رشتہ، وہ رشتہ ہے دین کا رشتہ، وہ رشتہ ہے مذہب کا رشتہ. دین کی خاطر انسان اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیتا ہے، اپنے بہن بھائیوں کو چھوڑ دیتا ہے، اپنی اولاد کو چھوڑ دیتا ہے. کتنی مثالیں ہیں یا نہیں آپ کے سامنے موجود ہیں. دین کا رشتہ ان رشتوں سے بھی بڑھ کر ہے، چھوڑ دیتا ہے. لیکن جب کساوت قلبی آ جاتی ہے تو یہ دین کا رشتہ، مذہب کا رشتہ بھی اس کے سامنے بالکل کچھ نہیں ہوتا. پھر کساوت قلبی جب آتی ہے تو پھر فرزند رسول کو بھی قتل کرنے پر تل جاتا ہے. پھر نبی کو بھی مارنے کی پرواہ نہیں کرتا، امام کے اوپر بھی خنجر چلانے کی پرواہ نہیں کرتا. پھر اولاد رسول کو در بدر پھرانے کی پرواہ بھی کیوں ہوا؟ اسی لیے ہوا، وہ کساوت قلبی تھی. شمر بھی ایک انسان تھا، یزید بھی ایک انسان تھا، حرملہ بھی ایک انسان تھا. اس کے اندر بھی دل تھا، لیکن وہ دل مردہ ہو گیا، کساوت قلبی ہو گئی. اور جب کساوت قلبی ہو جاتی ہے تو پھر یہ نتیجہ نکلتا ہے. اس چیز سے ڈرنا چاہیے کہ کوئی یہ مرحلہ ہمارے اندر پیدا نہ ہو جائے کہ ہمارے دل مردہ نہ ہو جائیں. اور عزیزان محترم، یہ یک بارگی نہیں ہوتا، یکدم نہیں ایک چیز آتی کہ آپ کہیں کہ انسان کے دل کو مردہ کرنے والی چیز فوری آ جائے گی، یہ عمل میں کر لوں گا تو میرا دل فوری مردہ ہو جائے گا. نہیں، انسان کو شیطان ابلیس بڑے طریقے سے اس کام کی طرف لے کے آتا ہے. پہلے چھوٹی چھوٹی چیزوں سے شروع کرتا ہے، چھوٹی چھوٹی چیز. پہلے مکروہات میں ڈالے گا، بلکہ پہلے مستحبات کے ترک کرنے میں ڈالے گا. یہ چھوڑ، اس کی ضرورت نہیں ہے، یہ اس کی کیا ضرورت، یہ کون سا واجب ہے، مستحب ہے نا، چھوڑ. اب یہ چھوڑی سی جرت ہو گئی مستحب کو ترک کرنے کی، پھر یہ کر لو. ہاں کیونکہ یہ مکروہ ہے، یہ کون سا حرام ہے، کوئی مسئلہ نہیں، مکروہ ہی ہے نا. پھر مکروہ میں پڑ گیا، مستحب چھوڑا، ترک کیا، ایک جرت پیدا ہوئی، یہ جرت ہے. مثال کے طور پر ہم اگر نماز کے نوافل کو ترک کرتے ہیں، مستحب ہے، ٹھیک ہے، استحباب ہے. نہ پڑھو گناہ نہیں ہے، پڑھ لو ثواب ہے. یہ ہمارے اندر ایک جرأت آ گئی. اس سے آگے پھر مرحلہ ایسا ایسا شروع ہوتا ہے. پھر مکروہ کا انجام. اب جب عادت پڑ گئی مستحب کو ترک کرنے کی، پھر مکروہ کے انجام دینے کی، اب وہ اگلا سٹیپ شروع کرے گا. اب حرام کے ارتکاب کا، واجب کے ترک کرنے کا. اب کہے گا یہ حرام، اور وہ اس حرام کو آنکھوں میں سنوار کے بنا دیتا ہے، اس کو مزین کر دیتا ہے، اس کو انجام دے رہا ہے. کیونکہ جرت آ گئی ہے نا.
جرأت جب آتی ہے تو آہستہ آہستہ آتی ہے، مکروہ کے ترک کرنے پر، مستحب کو مکروہ کے انجام دینے پر، مستحب کو ترک کرنے پر، پھر واجب کے چھوڑنے پر ایک اور جرأت، پھر حرام کے ارتکاب پر ایک اور جرأت، پھر یہ چھوٹا حرام، یہ چھوٹا واجب، پھر وہ بڑا واجب، بڑا حرام، بڑھتے 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 انسان اس مقام تک پہنچ جاتا ہے کہ پھر دل مردہ ہو جاتا ہے۔ جب دل مردہ ہوتا ہے تو پھر کسی ہو جاتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں میرے بچوں، میرے عزیزوں، میرے محترم، انسان کی زندگی پر اثر انداز ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں۔ ایک مثال دینے لگا ہوں، چھوٹی چھوٹی چیزوں کی اثر انداز ہوتی ہیں۔ ہم کبھی کبھی پریشان ہوتے ہیں نا، ہماری زندگی میں پریشانی آتی ہے، میں بھی ہوتا ہوں، آپ بھی ہوتے ہیں، سب ہوتے ہیں، پریشانی آتی ہے۔ پریشانی کے بہت سے اسباب ہیں، بہت سے اسباب ہیں۔ مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ایک اس سے بلند تر صلوات، اللہ صلی علی محمد و میں یہ مثال دینے لگا ہوں اس لیے کہ آپ کی زندگیوں میں وہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے جو اس دنیا میں بھی پریشانی کا سبب بنتی ہیں اور آخرت میں بھی پریشانی کا سبب بنے گی۔ وہ نہیں ہونی چاہیے جن کی وجہ سے دل مردہ ہو جاتے ہیں، وہ نہیں ہونی چاہیے جن کی وجہ سے دل قسی ہو جاتے ہیں۔ مولا تشریف فرمائے ایک دن پریشان سے، پریشانی کی حالت، کوئی ساتھی، کوئی صحابی، کوئی ساتھ آیا، حضرت سے پوچھا کیا وجہ ہے آقا آپ تھوڑے سے پریشان کیوں ہیں؟ میرے مولا نے تعلیم کے لیے اس کو سمجھانا شروع کر دیا۔ کہتے ہیں آج پریشانی ہے مجھے، اور یہ یاد رکھو پریشانی کئی اسباب ہوتے ہیں پریشانی کے، لیکن اگر تعلیماً سمجھاتے ہو مولا فرماتے ہیں میں نے کوئی ایسا کام انجام دیا نہیں جس کی وجہ سے آج یہ پریشانی ہے۔ مثلاً مثال دے رہے ہیں، کہتے ہیں میں نے آج اپنا لباس کھڑے ہو کر تبدیل نہیں کیا، دنیا کی پریشانیوں میں سے ایک پریشانی یہ ہے۔ میں بتا رہا تھا کہ چیزیں شروع بالکل نیچے درجے سے شروع ہوتی ہیں، پھر ایسا ایسا اوپر۔ ان معاملات میں سے کہ جو انسان کی پریشانی کا سبب بنتے ہیں وہ یہ کھڑے ہو کر اپنا لباس بدلنا، حکم یہ ہے، مکروہ ہے، مستحب ہے، بیٹھ کر اپنا لباس بدلو، یہ سبب بنتا ہے پریشانی کا۔ اگر کہ میں نے آج اپنا لباس کھڑے ہو کر نہیں بدلا، میں نے آج بالوں میں کنگھی کھڑے ہو کر نہیں کی، یہ بھی سبب ہے پریشانی کا۔ میں نے آج کھانے کے بعد اپنے ہاتھ اپنے لباس کے ساتھ صاف نہیں کیے، میں نے تو پانی کے ساتھ صاف کیے۔ یہ بھی چیز، یہ تین چیزیں وہ ہیں کہ جو سبب بنتے ہیں زندگی میں، دنیا کی زندگی میں پریشانی کا۔ توجہ ہے نا بات کی طرف؟ دیکھو چھوٹی چیزیں معمولی ہیں، یہیں سے پر شروع ہوتا ہے کام، آہستہ آہستہ
یہ وہ تین چیزیں ہیں کہ جن کی وجہ سے انسان پریشان. اب جب پریشان ہو جائے گا تو سارا دن پریشان. لیکن مولا نے تو ہمیں سمجھانا چاہا نا، حضرت سے یقیناً یہ کام انجام نہیں پا سکتے. آقا فرماتے ہیں کھڑے ہو کر کپڑے نہیں بدلنے چاہیے، کھڑے ہو کر کنگھی نہ کرو، کھانے کے بعد اپنے ہاتھ اپنے لباس کے ساتھ صاف نہ کرو، ایسے ہی ایسے کر لیا یا ادھر ادھر کر لیے، نہیں، پانی کے ساتھ دھو لو یا کپڑے کے ساتھ جو علیحدہ کپڑا ہے. ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد کی ذات پر باواز بلند تر اللہم صلی. تو میں عرض کر رہا تھا کہ انسان کا دل جب مردہ ہوتا ہے تو اس کے بعد کساوت آ جاتی ہے، اور جب کساوت آتی ہے تو پھر انسان نہیں رہتا. اور یہیں سے شروع ہوتا ہے، آہستہ 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 مکروہ کو چھوڑنا، مکروہ کو انجام دینا شروع کیا، مستحب کو ترک کرنا شروع کیا، پھر آہستہ آہستہ واجب بھی ترک، حرام کا ارتکاب، اور پھر جری ہو گیا، جرت ہو گئی، جرت بڑھتی چلی گئی. اب نماز گئی، روزہ گیا، واجبات گئے، حرام کا ارتکاب شروع، آنکھ کا گناہ شروع، زبان کا گناہ شروع، کان کا گناہ شروع، حلق کا گناہ شروع، پیٹ کا گناہ شروع، ہاتھ کا گناہ شروع، پاؤں کا گناہ شروع. سارے اعضاء گناہوں میں مشغول ہوتے چلے گئے، اور وہ دشمن تیرا کامیاب ہوتا چلا گیا، اور وہ حملہ آور ہے کامیابی، وہ اس کامیابی کی طرف جا رہا ہے، آپ ناکامی کی طرف جا رہے ہیں. دل مردہ ہوتا چلا گیا، اور یہ کسی القلب بن گیا، اور آج اتنا کسی بن جاتا ہے کہ آج یہ اس بات پر تیار ہو جاتا ہے کہ خدا کے احکامات کا مذاق اڑانے لگ جاتا ہے. قرآن کا مذاق، احکام خداوندی کا مذاق، مقدسات خداوندی کا مذاق، پھر یہ جرأت آ جاتی. اس لیے میرے دوستو، حدیث ہے، پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغمبر اسلام مولا کائنات کو وصیتیں کرتے ہوئے جو وصایا دے رہے ہیں، وصیتیں کر رہے ہیں، ان میں سے چند وصیتیں یہ ہیں. آقا فرماتے ہیں یا علی میری وصیت یاد رکھو، خمسۃ طمیت القلب، 5 چیزیں ایسی ہیں کہ جو دل کو مردہ کر دیتی ہیں. 5 کام ایسے ہیں، 5 چیزیں ایسی ہیں کہ جو دل کو مردہ بنا دیتی ہیں، دل مر جاتا ہے ان کی وجہ سے. الاول کثرت العقل، پیٹ بھر کر کھانا دل کو مردہ کر دیتا. سیر بھی ہو گیا ہے، پیٹ بھر بھی گیا ہے، پھر بھی کھائے جا رہا. ایک یہ کثرت ہے، کھا رہا ایک جگہ پہ، کھا لیا، بھر گیا پیٹ، پھر بھی کھائے جا رہا. ایک اب کھایا، تھوڑی دیر بعد پھر کھایا، تھوڑی دیر بعد پھر کھایا، پھر کھایا، پھر کھایا، پرواہ نہیں. آقا فرماتے یہ کثرت عقل جو ہے، عقل معقول سے، عین والی عقل نہیں، حمزہ کاف کشش والا اور لام، زیادہ کھانا سبب ہے دل کے مردہ ہونے کا.
وکثرت النوم، دوسری چیز دل کو جو مردہ کرتی ہے زیادہ سونا. جو انسان زیادہ سوتا ہے اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے. ضرورت کے مطابق سونا چاہیے. اپنا ٹائم ٹیبل بناؤ. کھانے کا ٹائم ٹیبل، کتنا کھانا ہے. جب بھوک لگے، روایت میں جب بھوک لگے تب کھاؤ. جب تک بھوک نہیں لگتی کھاتے ہو، ابھی بھوک نہیں ہے اور کھانا شروع کر دیا، یہ سمجھ لو تمہارے دل کی موت ہے، تمہارے دل کی موت کا سبب ہے. ضرورت کے مطابق سو، جتنا سونا چاہیے، جس سے زندگی آپ کے زندگی کے معاملات حشاشیت اور بشاشیت کے ساتھ گزر جائیں، وہ اتنا سو. زیادہ سونے سے دل مردہ ہو جاتے ہیں. وکثرت الضحک، کثرت الضحک تیسرا سبب جو دل کو مردہ کرنے والا ہے. کثرت سے ہنستے رہنا، لطیفہ بازی. لطیفے سنا سنا کر ہنساتے رہنا، ہنستے رہنا، فضول باتیں کر کے ہنسنا. کثرت ضحک انسان کو، اس کے دل کو مردہ کر دیتا. ہاں، ہنسنا، مسکراہٹ انسان مومن کی علامت ہے. جب بھی ملو، ایک مومن سے ملے تو مسکراہٹ کے ساتھ ملے، تبسم. لیکن یہ نہیں کہ لطیفوں کی محفل لگے، واہیاتیوں کا جو ہے وہ ایک ٹائم معین ہو کہ یہ ہم نے لطیفے پڑھنے ہیں اور فضول باتیں کرنی، اس پہ ہنسنا ہے. یہ سمجھو کہ یہ سبب بنے گا کثرت ضحک کا. کس چیز کا سبب؟ دل کے مردہ ہونے کا. وکثرت ہم القلب. اور ایک اور چیز کہ جو انسان کے دل کے مردہ ہونے کا سبب بنتا ہے، وہ دل میں بہت زیادہ غموں کو پال لینا. غم ہی غم، یہ بھی غم، اس کا 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 غم. تیرا غم، میرا غم، اس کا سب کا. دائیں کا بھی، بائیں کا بھی، آگے کا بھی، پیچھے کا بھی، گھر کا بھی، باہر کا بھی، سب کا غم دلوں میں. نہ، ضرورت نہیں ہے. چھوڑ خدا کی ذات پر. کوئی بھی مشکل ہے تو اس پر چھوڑ. کثرت ہم قلب اس کو مار دے گا تیرے دل کو. پانچویں چیز جو دل کے مردہ ہونے کا سبب بنتی ہے، آقا فرماتے ہیں اکل الحرام. حرام مال کا ایک لقمہ بھی تیرے دل کی موت کا سبب بنے گا. صرف موت کا سبب نہیں بنے گا، یقیناً موت کا سبب بنے گا. کیوں بنے گا؟ اکل الحرام یطرد الایمان. ایک لقمہ حرام کا تیرے جو حلق میں جب آئے گا، تیرے پیٹ میں آئے گا، تو یہ ایمان کو باہر نکال دے گا. اب تیرے دل میں ایمان نہیں رہا، تو جب ایمان نہیں رہا تو دل کیا پتھر رہ گیا، اب وہ مردہ ہو گیا. آقا فرماتے یا علی، کچھ اور میری وصیتیں یاد رکھو. یا علی خمسۃ تقسی القلب. یہ تو 5 چیزیں وہ تھیں جو دل کو مردہ کرتی ہیں. 5 چیزیں وہ ہیں جو دل کو قسی کرتی ہیں، جن کی وجہ سے دل میں کساوت آ جاتی ہے، پتھر بن جاتا ہے اور پھر وہ شمر بن جاتا ہے. پھر یہی نوجوان اپنی ماں کو قتل کرنے پر تیار، باپ کو مارنے پر تیار، اولاد کو قتل کرنے پر تیار، بھائی کو قتل کرنے پر تیار. اور وَإِذَا كَسَ الْقَلْبَ كَفَرَ الْإِنسان. اور پیغمبر فرماتے ہیں یا علی 5 چیزیں ایسی ہیں کہ جو دل میں کساوت کا سبب بنتی ہیں، اور جب کسی انسان کا دل کسی ہو جاتا ہے تو وہ انسان مومن نہیں رہتا، وہ کافر بن جاتا ہے، پھر وہ کافر ہو جاتا.
کون سی چیزیں ہیں جو انسان کے دل کی کساوت کا سبب بنتی ہیں؟ نمبر 1، آقا فرماتے ہیں نمبر 1، پہلی چیز جو انسان کے دل کی کساوت کا سبب بنتی ہے، ذنب علی الذنب، گناہ پر گناہ کرنا۔ یہ گناہ کر لیا اور اس کو توبہ نہ کی، پشیمانی نہیں ہے، شرمندگی نہیں ہے، شرمساری نہیں ہے، گناہ پر پھر گناہ۔ الذنب علی الذنب، گناہ پر گناہ، یہ سبب ہے کساوت قلبی کا۔ اور جیسے پچھلی حدیث میں بھی گزرا، آقا فرماتے ہیں والعقل علی الشبع، ابھی بھوک نہیں ہے، پیٹ بھرا ہوا ہے، پھر اور کھائے جا رہا ہے۔ یہ دوسری چیز، بھرے ہوئے پیٹ پر کھانا بھی کساوت قلبی کا سبب۔ بھوک لگنے دو، بھوک کا وقت آنے دو، بھوک کا ٹائم آنے دو، مولا فرماتے ہیں پھر کھاؤ۔ اگر بھوک نہیں لگی نہ کھاؤ، اگر کھاؤ گے تیرا دل کسی ہو جائے گا، اس میں کساوت آ جائے گی۔ نمبر 3، وظلم الناس، لوگوں پر ظلم کرنے سے دل کسی ہو جاتے ہیں۔ اس کو مار، اس کو مار، اس پر ظلم، اس پر ظلم، اس کا مال کھا، اس کا مال کھا، اس کا مال ہڑپ کیا، اس کو اذیت دی، اس کو تکلیف دی، اس کو گالی دی، اس کو گلوچ دی، اس کو تکلیف دے رہے ہیں، اس کو پریشان کر رہے ہیں، اس کی پریشانی کا سبب بن رہے ہیں۔ کبھی ماں، کبھی باپ، کبھی بھائی، کبھی بہن، کبھی ہمسایہ، کبھی رشتہ دار، کبھی آتے جاتے لوگوں کو اذیت دینا، کبھی کس طرح اذیت، کبھی کس طرح اذیت، یہ کساوت قلبی کا سبب ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں ایک اور سبب، وتاخیر الصلاۃ، ترک الصلاۃ نہیں، تاخیر الصلاۃ۔ آقا فرماتے ہیں نماز کو نماز کے وقت سے مؤخر کرنا۔ ابھی سو لوں، ابھی تھوڑا سا آرام کر لوں، ابھی پڑھ لوں گا، ابھی یہ کام کر لوں، ابھی وہ کام کر لوں، نہیں، تاخیر الصلاۃ سبب ہے کساوت قلبی کا۔ اور 5واں سبب اور آخری سبب آقا فرماتے ہیں والاکل والشرب الشمال، کھانا پینا۔ دیکھو معمولی چیزیں، میں کہہ رہا تھا معمولی چیزیں انسان کے لیے برائی کی طرف لے کے جاتی ہیں۔ آقا فرماتے ہیں کھانا پینا بالشمال، دائیں ہاتھ سے کھانا چاہیے، یہ دایاں ہے، یہ بایاں ہے، مستحب ہے اس سے کھاؤ، مکروہ ہے اس سے کھانا، مکروہ ہے حالانکہ۔ آقا فرماتے ہیں کھانا پینا جبکہ یہ ہاتھ بھی تمہارا صحیح ہے، اس سے کھا سکتے ہو، پی سکتے ہو، اس کے باوجود تم اس سے کھا رہے ہو، اس سے پی رہے ہو، ایک مکروہ کر رہے ہو، پھر بھی یہ کساوت قلبی کا سبب بنے گا۔ مکروہ ہے، ایک مستحب کو ترک کیا ہے، مکروہ کا ارتکاب کر رہے ہو، لیکن آپ کی زندگی میں یہ ہلچل مچا رہا ہے، آپ کے دل میں یہ کچھ اور چیز پیدا کر رہا ہے، یہ بیج بو رہا ہے کساوت کا۔ میں حدیث کو چھوڑ رہا ہوں لیکن کچھ چیزیں بیان کرتا چلوں۔ کون سی چیزیں وہ ہیں کہ جن کی وجہ سے مولا فرماتے ہیں، یہ بھی سنتے چلو، یا علی خمسۃ تنور القلب، اے میرے بھائی علی 5 چیزیں وہ ہیں جو دل کو نورانی کر دیتی ہیں۔ 5 چیزوں میں سے پہلی چیز کثرت قراءت قل هو اللہ احد، کثرت سے اس سورہ کی تلاوت کرتے رہا کرو، دلوں کو نورانی کرتے چلے جاؤ۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ مولا فرماتے ہیں کہ اس سورہ کی آیت کثرت سے کرو، دل نورانی ہوتے چلے جائیں۔ اور وقلت العقل، نورانیت کی کا سبب دوسرا دل کی نورانیت، زیادہ کھانے سے دل منور نہیں ہوتے۔ قلت العقل، کم کھاؤ،
دل تاکہ نورانیت پیدا کر لیں۔ نمبر 3 ومجالست العلماء، علماء کے ساتھ بیٹھا کرو، علماء کی باتیں سنا کرو، علماء سے نصیحت امیز کلمات لیا کرو، یہ تمہارے دلوں کو نورانی کریں گے۔ والصلاۃ فی اللیل، رات کو اٹھ کر نماز پڑھا کرو، رات فی جوف اللیل، وہ صبح کی نماز مراد نہیں ہے، وہ صلاۃ اللیل نہیں ہے، وہ دن ہو جاتا ہے، فجر کے بعد دن ہے۔ صلاۃ اللیل میں نماز مغرب بھی آ جاتی ہے، نماز عشاء بھی آ جاتی ہے، اور عام طور پر نماز شب۔ یہ صلاۃ اللیل پڑھنا سبب ہے دلوں کی نورانیت کا۔ والمشی فی المساجد، مسجدوں کی طرف چلنا، جانا، مسجدوں میں جانا، یہ سبب ہے تمہارے دلوں کی نورانیت کا۔ اور آخری بات کرتے چلوں، آقا فرماتے یا علی خمسۃ تجل القلب، 5 وہ ہیں کہ جو دلوں میں جلا بخشتی ہیں، دلوں کو جلا کر دیتی ہے۔ وتذهب القساوۃ، اور کساوت چلی جاتی ہے۔ وہ 5 کون سی؟ نمبر 1 مجالست العالم، کسی عالم کے پاس بیٹھنا۔ ومسح راس الیتیم، کسی یتیم کے سر پر شفقت کا ہاتھ پھیرنا، دلوں میں نورانیت آتی ہے اور کساوت قلب بھی دور ہوتی ہے۔ وکثرت الاستغفار بالاسحار، سحری کے وقت اٹھ کر کثرت سے استغفار کرنا دلوں میں نورانیت پیدا کرتا ہے، کساوت قلب بھی چلی جاتی ہے۔ اور والسحر الکثیر، اور فرماتے ہیں کہ سحری کے وقت اٹھنا اور سحری کھانا مراد یہ ہے کہ روزے کی تیاری کرنا اور روزہ رکھنا۔ والصوم، اور صوم بھی ایسی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے روزہ رکھنے سے انسانوں کے دل جو ہے انہوں میں جلا آتی ہے، نورانیت پیدا ہوتی ہے، کساوت قلبی دور ہو جاتی ہے۔ میری دعا ہے خداوند قدوس بحق محمد و آل محمد ہم سب کو قرآن اور اہل بیت اور آل محمد کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری زندگیوں سے راضی ہو جائے، ہمیں وہ اعمال کرنے کی توفیق دے جس سے 12ویں آقا ہم سے راضی اور خوشنود ہو جائیں۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ، بلندتر صلوات۔